بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، مال میں، کمائی میں اور مال کی حفاظت کے بارے میں روایات آ رہی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ مال کی قدر بھی کرے، حفاظت بھی کرے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل ہے۔ آج پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی نذیر یعنی یہود کے اموال کی جو زمینیں بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ 1 سال کا دے دیتے تھے، اور جو بچتا اس کو ہتھیار اور گھوڑوں یعنی جہاد کی سامان میں لگا دیتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ 1 سال کے لیے خرچ کا جمع کرنا اور اپنے اہل و عیال کو دینا یہ بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ میں اپنے مال سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال تھام لینا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور مصلحت ہے، اور مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے پاتی۔ میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھامے لیتا ہوں جو خیبر کے فتح ہونے میں مجھے ملا تھا۔ فائدہ: پہلی حدیث سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا، اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو اس کے لیے مشورہ دینا ثابت ہو گیا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو، نہ کسی دنیا کے کام میں ہو نہ آخرت کے کام میں ہو۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے، بیکار عمر نہ گزارے۔ باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود خدا تعالی ہے، وہ معاش کی فکر نہ کریں۔ یہاں تک آمدنی کا ذکر تھا، اب آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ خرچ کا ذکر کروں گا۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔